گڈ ایوننگ، میں ہوں احسن ترمزی اینڈ آئی ایم ہیئر ود اندر انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آف دی پوڈ کاسٹ شو۔ ناظرین، آج کے گیسٹ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز میں جو آج کل لیڈرز ہیں، ایم ڈیز ہیں یا جو ڈائریکٹر پروگرامس ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ان سے تعلق میں یا تو ان سے ڈائریکٹلی ٹرینڈ ہوئے ہیں یا وہ ان کی لیڈرشپ میں ڈفرینٹ کیپیسٹی میں کام کر چکے ہیں۔ یہ وہ ہیں صاحب ہیں جنہوں نے میڈیا کو پھلتے پھولتے ہوئے بھی دیکھا، یعنی سرکاری چینل سے پرائیویٹائز ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر پرائیویٹائز سے بہت سارے چینلز بنتے ہوئے دیکھا، اور پھر ان چینل سے اس کا ڈکلائن یا ڈاؤن فال بھی دیکھا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عرفان اصغر صاحب کی، دا ون اینڈ اونلی میڈیا آئیکن عرفان اصغر کی۔ سر، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، پہلا سوال، سر کیا واقعی ہمارے ملکوں میں میڈیا چوتھا ستون ہے؟ میڈیا پوری دنیا میں چوتھا ستون ہے، ہماری جگہ پہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہر جگہ پہ چوتھا ستون ہے۔ تو یس اٹ از چوتھا ستون۔ اور اگر آپ پاکستان کے علاوہ باہر بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ جو 5th جنریشن وار کی بات کرتے ہیں تو وہ چوتھے کی بجائے یہ پہلا ستون ہو گیا۔ اب یہ پروپیگنڈا وار جو ہے، جو پہلے ہم فلموں میں دیکھتے تھے یا ہم جب دیکھتے تھے رشینز کیا کرتے ہیں، جیسے دیکھتے تھے جاپنیز کیا کرتے ہیں، صرف امریکہ فلمیں بنا رہا تھا، انگلینڈ فلمیں بنا رہا تھا، انہی کی ہمارے پاس آتی تھیں، رشین فلمیں آتی نہیں تھیں، جاپنیز آتی نہیں تھیں۔ تو وہ جو کچھ ہم دیکھتے تھے ہمیں وہ بڑا اچھا لگتا تھا، فیسینیٹ کرتا تھا، ہمارا ایک پرسیپشن بنتا تھا اس کے حوالے سے۔ تو یہ پرسیپشن بلڈنگ کی وار جو ہے وہ آبویسلی وہ 5th جنریشن وار میڈیا کی وار ہے، بلکہ چوتھے سے میرے خیال ایک کا اسٹیپ اوپر آنا چاہیے۔ سر، پروپیگنڈا کنٹری کا ہوتا ہے یا انڈیویجول پارٹیز کا ہوتا ہے؟ اور اس کا سب کویشچن، کیا یہ واقعی پروپیگنڈا کر پا رہا ہے؟ اب پاکستانی میڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اوور آل میڈیا کی بات کر کر رہے ہیں؟ پاکستان میڈیا پروپیگنڈا کر پا رہا ہے، بالکل جی، پروپیگنڈا ہی ہے جس میں سب پراپر پڑا ہوا ہے اس وقت جو ہے وہ۔ اگر آپ تھوڑا سا کھل کے بات کر سکیں تو وہ جی سر، ہاں، تو وہ اسی طرح سے وہ باقی سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ تو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پریس کانفرنس آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ پھر بھی تو پریس کانفرنس کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ میڈیا کے لیے ہوتی ہے، وہ پروپیگنڈا کے لیے ہوتی ہے نا، وہ ایک مائنڈ سیٹ پرسیپشن چینج کرنے کے لیے ہوتی ہے نا۔ وہ ہو رہا ہے نہیں ہو پا رہا، وہ ایک الگ مزید لمبی ڈبیٹ ہے کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے نہیں ہو پا رہا، لیکن وہ سارا کچھ ہو پا رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی۔ چلیں سر، میں اس کو تھوڑا سا اور ایک لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان سوال کرتا ہوں۔ سر، کیا ہمارے پاکستانی میڈیا کی کوئی میڈیا ایتھکس ہیں، اور اگر ہیں تو کیا فالو ہوتے ہیں سر؟ میڈیا ایتھکس جو ہے نا وہ ریوالو ہو رہے ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ ہم نے آبویسلی اتنا عرصہ ہو گیا، بہت تقریباً ساری گورنمنٹس، نواز شریف صاحب کی بھی، زرداری صاحب کی بھی، خان صاحب کی بھی، ابھی کی بھی، سارا کچھ اس میں جو بیچ میں ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ بھی ساری ہم نے بتائیں دیکھی سارا کچھ، اور کسی حد تک جو ہے میں نے وہاں پہ پی ٹی ورلڈ میں رہ کے وہاں پہ بھی چیزیں دیکھیں، تو وہ جو میڈیا ایتھکس ہوتے ہیں یہ ویری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اٹس ناٹ جسٹ ان پاکستان 3rd ورلڈ کنٹری ہے، زیادہ پریشر لے لیتا ہے، ادروائز دنیا جہان میں میڈیا ایتھکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ کہاں گئے وہ میڈیا ایتھکس؟ اگر آپ بی بی سی دیکھیں، CNN دیکھیں، سارا کچھ دیکھیں جو غزہ میں ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ کون سی میڈیا ایتھکس؟ سر، میں معذرت آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، سر آپ میڈیا ایتھکس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میڈیا ایتھکس کو ڈیفائن میں ایگزیکٹلی اسی طرح سے دوبارہ کر رہا ہوں کہ وہ بالکل ایتھکس بنے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ریوالو کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر دور میں ریوالو۔ سر کیسے کرتا ہے ریوالو؟ کیسے کرتا ہے ریوالو؟ دیکھیں، جب آپ دنیا بھر میں، اگین پاکستان بھی اس کی ایک اس کا ساشے پیک ہے، اس کی چھوٹی سی مثال ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی ابہام کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں CNN دیکھتے ہیں، BBC دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو اس کو فنڈ کر رہی ہوتی ہیں، چیزیں کر رہی ہوتی ہیں اس میں۔ یس، وہ گورنمنٹ بیسڈ بھی کہا جاتا ہے، سیمی گورنمنٹ کہا جاتا ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے، لیکن وہ گورنمنٹ بیسڈ، ایجنڈا بیسڈ، پولیٹیشنز بیسڈ جو ہے وہ سچویشن چل رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کے الیکشنز کو کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ابھی جو ہو رہا ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، کس طرح سے جب آپ چاہیں گے، آپ ایک طرف جو ہے وہ رشیا کو کہا جائے گا کہ آپ یوکرین میں جو بروٹیلٹی ہو رہی ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے، مار دھاڑ ہو رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جب اسرائیل غزہ پہ کرتا ہے تو وہ ایک دم ایتھکس چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ آپ کی گورنمنٹس، یہ پالیسی میکرز، یہ سارا کچھ یہ پالیسی میکرز کے اپنے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ پاکستان کو زیادہ بلیم کر لیں اگر وہ ہے کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں اس میں، وہ ہم رشیا بھگت نہیں رہے، رشیا اور یوکرین کی وار، یا افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل اور پیلسٹائن وار ہم پرسنلی نہیں بھگت رہے، تو ہم اس کو اتنا ہمیں غصہ نہیں ہے، خار نہیں ہے، خار جو ہے صرف ادھر پاکستان میں یہاں کی جو سچویشنز ہیں اس میں۔ تو میڈیا ایتھکس جو ہے نا وہ فلیکسیبل ہیں، وہ روٹیٹک ہیں۔ ہاں، ٹیکسٹ بک بورڈ پہ میں آپ کو زبانی سنایا تو کیا ہونا چاہیے،
بٹ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوگا. سر میں ایک اور آپ سے آپ کی ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر آپ کو آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ریوالو آپ کیونکہ بہت ایک سیف کارنر لیے جا رہے ہیں ہر سوال. سر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سیف کارنر نہیں, میں زیادہ بول رہا ہوں. نہیں سر, چونکہ آپ ان چند پریس کانفرنس دی گل کر رہے ہیں سیف کارنر ہے سر, آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس کا عروج, اس کا زوال, اس کی ہر چیز کی آپ عینی شاہدین, اور آپ ایسے نہیں جو, اور آپ ان تمام حالات میں آپ ورکنگ میں رہے ہیں. ہر بندہ جتنے ٹیکنیکل سٹاف ہے, جس طرح میں سٹارٹ میں کہہ چکا ہوں, جتنا ٹیکنیکل سٹاف لیڈرشپ اس وقت موجود ہے, یا وہ آپ کے انڈر کمانڈ رہی ہے یا وہ آپ سے ٹرینڈ رہی ہے ماشاءاللہ. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا میڈیا سے نسل تباہ کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے, آپ کے خیال میں ایسا کہاں پر ہو رہا ہے؟ نہیں, نسل نہیں تباہ کی جا سکتی. اگر جنریشن کی سوچ ہی چینج کا, اپروچ چینج ہو گئی, باڈی لینگویج چینج ہو گئی. نسل نہیں تباہ کی جا سکتی, نسلیں تباہ کی جا سکتی. آپ ایسا کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں. پھر میں آپ وہی بات کروں گا کہ یہ سارا کچھ آپ اس میڈیا کو کہاں پہ لے رہے ہیں. آپ اگر الیکٹرانک میڈیا لے رہے ہیں, سوشل میڈیا بھی ساتھ لے رہے ہیں. میں سر دونوں چیزیں ساتھ لے رہا ہوں. میں سر ایک چیز, میں اب قطع کلامی کی معافی سر, ہم چونکہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے, ہم پوری دنیا میں آن ایئر ہوتے ہیں, تو بینگ اے ایکسپرٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کا ریفرنس دینا چاہیں دیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی, میں نے جو سروے, جو ہماری ریسرچ ہے, پاکستان کی جو ڈومینز ہیں, جو انز آؤٹ ہیں, وہ بہت مختلف ہیں. یہ کسی کی نہیں سنتا. میں نے نہیں دیکھا کوئی اینکر ایسا ہوگا سر جو کہ کسی گیسٹ کو کہہ سکے بھائی اس کا جواب یہ دیں آپ. یہاں پر اینکر کے کویشچن سے زیادہ اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. آپ کا بہت تجربہ ہے. آپ کو لگتا ہے, مجھے ایسا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر پیڈ سیلز نے, چینلز کے اندر پولیٹیشینز کی انویسٹمنٹ نے میڈیا اور اس سب کو بہت بہت عجیب و غریب سا کر دیا ہوا ہے. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں ہم. مجھے لگتا ہے ہم پارٹیز کا منشور دیکھتے ہیں. کیا ایسا ہے سر؟ دیکھیں, ایک جب پودا گھر میں اگتا ہے نا, وہ ایک جھاڑی کی مانند اگتا ہے. اس کو گرو کرنے دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ کسی قابل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک تراش خراش کر کے اس کو ایک شیپ دی جاتی ہے. اب تراش خراش کرنے والے کون سے لوگ ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان ذرا زیادہ انفارچونیٹ رہا ہے کہ ہماری میڈیا پہلے آزاد ہو گیا تھا, اور ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کے بعد بنی اور سارا کچھ ہوا. وہ تھوڑے سے مسائل جو ہیں ہمارے پاس بالکل آئے ہیں. اور جب میڈیا پہلے آزاد ہو گیا ہوا تھا, میڈیا بہت زیادہ گرو کر گیا ہوا تھا, بہت سے چینلز آ چکے ہوئے تھے, اور جو میکسیمم لوگوں کا سیکنڈ بزنس تھا, فرسٹ بزنس نہیں تھا یہ والا, تو وہ انہوں نے اپنے حساب سے اس کو ریگولیٹ کیا. جس قسم کی سیلریز دی جا رہی ہیں, جس قسم کی سیلریز دی جا رہی تھیں, اتنی سیلری ایک جرنلسٹ کو جب مل جاتی ہے یا ایک ٹیکنیشین کو مل جاتی ہے سب کو, تو وہ پھر آبویسلی وہ ڈرپوک ہو جاتا ہے. تو وہ جو ایک تحریک ہوتی ہے یا کوئی اس قسم کی صحافت ہوتی ہے یا جو نظریاتی صحافت ہوتی ہے, وہ کہیں اور چلی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو صحافت رہ جاتی ہے وہ پھر اوبیسلی جو اتنی بڑی سیلری دے رہا ہے وہ اپنے مقاصد تو حل کرائے گا اس میں. اور بزنس مین از آلویز اے بزنس مین. وہ کوئی اگر آپ کہیں کہ وہ قوم اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے یس, لیکن وہ زیادہ شیئر اس کا بزنس کا ہی ہوتا ہے. سر اگر اس کو اس طرح لے لیں کہ اگر آپ کو تھوڑے سے آپ کے پاس میں لے کے جائیں, جب آپ پہلا جو پاکستان کا پرائیویٹ چینل تھا, آپ اس کے حصہ تھے, نہ صرف حصہ تھے بلکہ اس کی آپ کی ڈومین سینٹ کی, ظاہری بات ہے باقیوں نے فالو کیا. سر کیا اس وقت جو میرٹ سسٹم ہوتا تھا لوگوں کو رکھنے کا, کیا جس طرح اس وقت چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اب چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اس وقت جب ہم کر رہے تھے تو اس وقت ایک اسٹیٹ اونڈ نیوز چینل تھا جو وہی تھا, اور ہم جو کر رہے تھے وہ انٹرٹینمنٹ کر رہے تھے اور اس قسم کی چیزیں کر رہے تھے. میوزک تھا, اس میں فلم تھی, اس میں ڈرامہ تھا, اس میں کافی اس قسم کی بچوں کے شوز تھے, چیزیں مختلف چیزیں تھیں. اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے اس فیلڈ کے. پرائیویٹ میڈیا تو بالکل آبویسلی وہ تھا ہی نہیں, لوگ ٹیون اپ ہی نہیں تھے اس طرح سے. تو اس وقت تو ہم نے بہت سے لوگوں کو ایسے پکڑا, کچھ چائے والا تھا, کوئی کچھ تھا جن کو بیٹھ کے آپ اس کے وٹنس ہیں کہ ان کو بٹھا کے کر کے سارا کوئی گروم کر کے, کیمرہ مین بھی بنایا, اس کو پروڈیوسرز بھی بنے ماشاءاللہ, وہ سارا کچھ اس میں, لیکن وہ ساتھ لگنا پڑا, چیزیں کرنی پڑی. اب جو وہ اتنا سینسٹیو نہیں تھا. اس کے بعد جو ایک فلڈ آیا نا نیوز چینلز کا,
وہ زیادہ سینسٹیو ہے. وہاں پہ اگر آپ کویسچن کریں گے کہ آپ اب کی جو صورتحال ہے, اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ میز کرسی پہ اور مائک کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے, وہ کون فیصلہ کر رہا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ دیٹ از اے بگ کویسچن مارک کہ وہ کہاں سے کیسے کہاں سے آ رہا ہے. سر میں اس کو یہیں سے پک کروں. سر ایک ادارہ جو اگر کسی پولیٹیشین یا ایکس وائی زی کسی کارپوریٹ ادارے کے زیر اثر ہے, انفلوئنسڈ ہے, پیڈ ہے, کیا اس میں اینکر اور نیوز کاسٹر کی کیا اہمیت رہتی ہے؟ اہمیت تو رہتی ہے کیونکہ ماؤتھ پیس تو وہی ہوتے ہیں, لیکن جو وہ تو ہوتے ہیں, وہ تو میں وہی بات کر رہا ہوں, اس میں تو وہ تو سارا کچھ اس طرح سے. تو صحافت تو جو ہے پھر وہ تھوڑی سی بیک بینچ پہ چلی جاتی ہے اور آگے جو ہے وہ ایجنڈا زیادہ آ جاتا ہے. ایجنڈا جو ہے جو پاورفل ہوگا اس کا ایجنڈا چلے گا. یہ بھی میں پاکستان کا کہہ لیں, ہم ذرا تھوڑا سا نیرو ہو جاتے ہیں. آپ دنیا بھر پھرتے ہیں, آپ پاکستان سے باہر, ماشاء اللہ چینل بھی آپ کا اس طرح سے ہے اس میں, تو آپ کو جو صرف پاکستان کا پرسیپشن نہیں چیک کرنا, جب آپ ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو آپ کو گلوبل پرسیپشن چیک کرنا ہے. جو ایجنڈا وار جو ہے آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان کر رہا ہے اس میں, جس طرح سے وہ انگریزی چینلز لے کے آ رہا ہے, جس طرح سے وہ نیوز چینلز لے کے آ رہا ہے, اب ہم اس کو بی بی سی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. بی بی سی کی ایک پٹی سے زیادہ نہیں چلتی, کیونکہ قیامت آ جائے وہ دوسری پٹی پہ نہیں آتے. اس میں بریکنگ نیوز بھی وہ نہیں ہے, وہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. سی این این دیکھ لیں, فاکس تھوڑا سا زیادہ آگے تھوڑا سا 2-3 پٹیوں پہ چلایا جاتا ہے, لیکن وہ بھی ایک بہت ریئر ہے. بٹ آپ اگر ہندوستان کے چینل دیکھیں گے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ اس میں 8-8 9-9 پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں. وہ جو بندے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ساری فوٹو وڈی آئے, تو وہ اس میں وہ فوٹویں چھوٹی آ رہی ہوتی ہیں, 12-12 14 لوگ آ رہے ہوتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے سے پاسپورٹ سائز آ رہے ہوتے ہیں, اور باقی ساری تصویریں پٹیاں. یہاں کا پیٹرن ہی ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ جب تک لال پھٹا نہیں بجے گا, یہ ساؤتھ ایشیا اس کی بات کر رہا ہوں میں اس میں اس ریجن کی بات کر رہا ہوں. اور اوبیسلی جب ہم چینلز دیکھتے ہیں, جب نیوز چینلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم پھر کمپٹیشن ہمارا جب ایجنڈا بیسڈ آتا ہے, تو پاکستان سے باہر کا جب ایجنڈا بیسڈ آتا ہے, تو اوبیسلی ہندوستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ پریزنٹ کیا, وہ کتنا شور مچا رہے ہوتے ہیں, وہ کتنا رولا ڈال رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں تو آپ کے حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہم نے بند کیے ہیں نیوز چینلز اور انٹرٹینمنٹ چینلز انڈیا کے, انٹرٹینمنٹ چینلز بھی اور نیوز چینلز بھی شاید تھوڑی دیر کے لیے کھول دیے جائیں, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو. اپنے میڈیا کو بیش کرنے کی بجائے اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, جس کو ہم فینٹیسائز کرتے ہیں, وہاں پہ کس قسم کا رولا پڑ رہا ہوتا ہے, وہاں پہ ایک بکری کے بچے مرنے پہ جو ہے وہ کس قسم کے پھڈے اور کس قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں, کیا بروٹیلٹی جو ہے وہاں پہ دکھا. ہم تو کچھ بھی نہیں دکھاتے اس کے معاملے میں, ہم تو پھر تھوڑے سے ایتھکس کے اندر ہوتے ہیں, چیزوں کے اندر ہوتے ہیں. جس قسم کا وہ ڈرم بیٹ کرتے ہیں, جس قسم کا وہ شور مچاتے ہیں, وہ تو یہ ٹون تو بڑی نارمل ہے. جس ٹون پہ ہمارا نیوز اینکر, ہمارے اس نیوز اینکر پہ بھی رپڑ ہوتا ہے کہ یار ایڈا چیخ کے کیوں بول رہے. آپ دیکھیں کبھی ان کے, یا کلپس نکال کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح رولا ڈالتے ہیں. تو یہاں آہستہ آواز میں بریکنگ نیوز جو ہے وہ اتنی آواز میں نہیں, بی بی سی میں چل سکتی ہے, ایسے تو رولا آپ نہیں پاؤ گے اس ساؤتھ ایشیا میں. مطلب ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ پاکستان فیر رولا ہے. انڈیا دیکھیں تو وہ آپ لوگوں کہ پاکستان تو بڑے شریف لوگ ہیں یار. سر اب آپ نے جس انڈیا چینلز کا ذکر کرا, اس میں کچھ چینلز ایسے ہیں جن کا جو ان کی بیک بون ہے, جو ان کی جو ایک مشہور ہونے کی وجہ وہ ہے ہی این ڈی ٹی وی کہہ لیں, کچھ اور چینل جن کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو ایجنڈا بیسڈ تو بس پھر میرے چینل پہ پاکستان تک کیوں جا وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ہی کل کرتا نہیں سر, میں بتا رہا ہوں وہ ایجنڈا بیس ہے, لیکن ان کے باقی انڈسٹری جو ہے نا سر, وہ بالکل کلیئر اور اسٹریٹ چلتی ہے. ان کے ہیروز پروموٹ ہوتے ہیں, ان کی چیزیں صحیح پروموٹ ہوتی ہیں. ہمارے نیوز چینل تو ایجنڈا بیس ہے, ہماری ہر چیز ایجنڈا بیس ہوتی جا رہی ہے. نہیں, ہیروز کہاں سے پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ ان کے ہیروز خودکشیاں کر رہے ہیں اسی چکر میں کہ یار ایکٹر کا بیٹا تو ایکٹر کا چاچا تو ایکٹر کا ماما تو فیملیز یہ وہ سارا, ہمیں تو کام ہی نہیں مل رہا, چیزیں نہیں مل رہی. تو یہ سارا کچھ یہ بھی سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن شور وہ زیادہ مچاتے ہیں. یہ ڈارک سائڈ جو ہے اس کو انڈر دا کارپیٹ رکھتے ہیں. یہ خبریں آپ کو مسلسل دیکھیں. آپ صحیح, میں قطع کرنے کی معافی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سشانت سنگھ کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں, نیپوٹزم کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ٹھیک بات ہے, لیکن آپ کوئی ٹی وی کوئی یوٹیوب نہیں ایسا کہہ سکتے جہاں پر ان کے کرکٹرز کی دھلائی ہوتی ہے. انگلینڈ سے, انگلینڈ سب سے برا اس بار کرکٹ میں آ رہا ہے سر. جو پاکستان اپنے پلیئرز کا حال کر رہے ہیں, شعیب اختر, تنویر,
وسیم, وقار, اسپیشلی فخر عالم, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان سے بری پرفارمنس دے چکے ہیں. یہ پھر کیسے ایکسپرٹ اس پر دے سکتے ہیں, یہ کیسے بن جاتے ہیں؟ آپ ایک چینل کو, ایک ہمارا کرکٹر ہے جس پر بین لگا جوئے کی وجہ سے, آپ کو چونکہ وہ سستا ملتا آپ نے چینل پہ لا کے بٹھا دیا. ہمارے پلیئرز ٹیسٹ ون ڈے سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ دنیا کی لیگ کھیلنا چاہتے ہیں. جو آپ نے پہلے ہمارا پرسنل ایجنڈا ہے, ہمارے ملک کا تو ایجنڈا ہی کوئی نہیں. آپ یوٹیوب کی پہلے بھی بات کی سر, جس کا دل چاہے کچھ بھی بول سکتا ہے, کچھ بھی بول دے آ کے. سر ایک آپ کی ایک سروسز ہے, مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ کام جب آپ جشن بہاراں کرتے تھے, ایک آپ نے جشن بہاراں کیا, اس کا ایک اس کو وہ شہر سے لنک ہوتا تھا, اس کی سجاوٹ, اس کی ایک تھیم ہوتی تھی جو اگلے ایک سال پورا چلتی تھی. سر اب تو کہیں پر بھی ایسا نہیں, اب تو ایک چیز اٹھائی, ایک ایجنڈا اٹھایا, اس میں اپنے مقاصد کیے, اس کو ختم کر دیا. سر یہ اسٹیٹ کے مسائل ہیں. یہ اسٹیٹ جب اسٹرانگ نہیں ہوگی, وہ جس طرح سے پہلے میں آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کو ریگولیٹری اتھارٹی لیٹ بن رہی ہے, جس طرح سے آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا بری طرح سے جو ہے وہ بے لگام ہو چکا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ آ کے اس پہ ریگولیٹری اتھارٹی بناتے ہیں, FIA سائبر کرائم بنتا ہے, چیزیں بنتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. وہ سائبر کرائم بھی ان چیزوں کو زیادہ پکڑ ہے جو ان کے اپنے مسائل کے اگینسٹ آتے ہیں, تو وہ ان کو زیادہ کر رہا ہے, تو فوکس زیادہ اس میں کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تو آبویسلی یہ ہم کو اتنی کوئی خوبصورت اتنی بڑی اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں. ہم لوگ تو جو 25 کروڑ عوام کہہ رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کے, تو آپ کو اگر دیکھتے ہیں تو ادھر انڈیا میں جو ہے وہ مسلمان 25 کروڑ سے زیادہ ہیں, صرف ایک کمیونٹی 25 کروڑ سے زیادہ, اور کمیونٹی ہے وہ. تو یہ جتنے وہ 27 اسٹیٹس ہیں, تو ہمارے پاس 4 صوبے 5 صوبے کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہمارا تو شیئر ہی دنیا میں جو ہے وہ بہت کم ہے. یس ہم اسٹریٹجکلی ایسی جگہ پہ ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کافی فیورز مل جاتی ہیں, ادروائز تو ہم بہت گھانا کی طرح یا اس کی طرح یا نیمیبیا کی طرح جو ہے وہ شاید نگلیکٹڈ کنٹری ہوتے. اگر ہم چین کے اور ہندوستان کے بالکل بیچ میں سینڈوچ اور اس طرح سے اتنے قریب نہ ہوتے, اور اسٹریٹجکلی ہماری جو پوزیشن ہے, ہماری لوکیشن اس طرح کی نہ ہوتی کہ ایران بھی ہے, افغانستان بھی ہے, رشیا بھی ہے, یہ بھی ہے, انڈیا بھی ہے اس میں, اور وہ منرلز بہت زیادہ ہیں, سی ہے, سارا کچھ ہے, موسم ہے, پھل ہیں, سبزیاں ہیں, زراعت ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نوازشات اس ملک پہ کی ہوئی ہیں جو ہم سے زیادہ میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کو پتہ ہے, اس لیے وہ ہمیں نہیں گرو کرنے دے رہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے جب ہوتے ہیں نا, جس طرح سے آپ نے بھی پلیئرس کی بات کی, پلیئرس کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جس کمیونٹی سے, جس جگہ سے وہ نکل کے آ رہا ہوتا ہے, وہ رجا ہوا نہیں ہوتا, وہ ہیو ناٹس ہوتے ہیں بچے, اور وہ تھوڑی سی اماؤنٹ پہ جو ہے, جب وہ ان کار جو چھت تے سونے والے بچے تھے, کمرے AC لگ جاتا ہے نا, تو وہ اس کا سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یار اب تم کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے ہو, تو اب تمہارے یہاں سے پیس شروع ہونی چاہیے. ہمارے پلیئر کی کرکٹ ٹیم میں سلیکشن کے بعد خواب پورے ہو جاتے ہیں, حالانکہ خواب وہاں سے شروع ہونے چاہیے, لیکن ہمارے بچے کے خواب وہاں پہ پورے ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں. اب یہ اگر آپ کو وسیم اکرم ہے یا باقی ہے, اچھا باقی جو سوشل میڈیا, باقی جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اتنا گلوریفائی, اتنا گروم, اتنا ماڈرن, اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اتنا فٹ, اتنا ہیرو نہیں بنایا جرنلسٹ نے اپنے آپ کو کہ وہ بیٹھ کے اس طرح سے بات کرے. ان لوگوں نے, پلیئرز نے اپنے میڈیا کے, ان کے میڈیا مینیجرز ہیں, سب لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کنگھی کیسے کرنی ہے, ان کو کہنا ہے سوٹ کون سا پہننا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کون سے اشتہار میں کام کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ برانڈز بن گئے. سر لیکن اس میں ایک, سوری میں بات کرتا ہوں, لیکن اس میں لیکن تے ہر جگہ تے آئے گی نا, لیکن کا آنسر نہیں ہے نا کوئی. سر اس میں ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ہمارا میڈیا ہاؤسز کا یہ ماننا ہے کہ اشتہار اس وقت ملے گا اگر مشہور بندہ بیٹھے گا, نہ کہ اشتہار اس وقت ملے گا اگر پڑھا لکھا بندہ بیٹھے گا. یہ بھی تو ایک فرق ہے نا سر, بہت بڑا فرق ہے. آپ خود میڈیا ہاؤسز چلاتے رہے, بہت بڑا فرق ہے, لینے کو تیار اب بہت بڑا فرق ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پڑھا لکھا بندہ مشہور کیوں نہیں ہو رہا. پڑھا لکھا, دیکھیں آپ کو جس طرح سے ابھی اگر ہم بابر کی بات کریں, بابر اعظم کی مثال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا کا بہترین پلیئر, نہیں بات کرنی آتی, نہیں بولنا آتا, نہیں بال بنانے آتے, نہیں اپنے آپ کو گروم کرنا آتا, میں کیا کروں, کون کرے گا اس کو کون کہاں بٹھاؤں اس کو, جب وہ ایسے کر کے بات کرے گا تو میں اس کو کہاں بٹھاؤں. سر آپ ٹھیک ہے,
یہی چیز تھی جو اس کی وسیم اکرم کی تھی, اسی طرح کا تھا. ہم نے تو وہ دور دیکھا ہوا ہے نا, اس میں مال ٹاؤن میں ادھر ہی کھیلتا تھا وہ, ہم نے تو وہ دور دیکھا ہوا ہے اس میں. یہ چیز جو ہے وہ سعید انور کی تھی, یہ اس کا کیا نام ہے, سعید اجمل کی جو ہے, یہی چیز جو ہے یہ آپ کے باقی سارے پلیئرز کی تھی. سیال کوٹ کا ہے نا وہ شعیب ملک اس میں, لیکن اس نے گروم کی محنت کی ہے نا اپنے اوپر, لوگوں کو ملایا ہے. شعیب اختر نے بات کی کہ یار یہ بہت بڑا ہیرو ہے یہ بابر اعظم, لیکن ایک جگہ پہ آ کے یہ پھنس گیا ہے, اس سے آگے نہیں نکل رہا. ہمیشہ کوہلی کی مثال دیتے ہیں, میں کوہلی کی مثال, میں اپنے لوگوں کی مثال دیتا ہوں. نہیں سر وراٹ کوہلی کی دیجیے آپ کی. وراٹ کوہلی تو ایک لارجر لائف بن گیا نا, وہ تو ایک بیری کراس کر گیا. وہ تو اس کو وراٹ کوہلی کو تو ابھی جو لیٹسٹ جو ریویوز ہیں وہ اس کو آپ میسی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, اس لیول پہ چلا گیا. اس کی میں مثال بابر کے ساتھ کیا, آپ مجھے بتائیے سر, تو صرف کرکٹ کھیلنا یا صرف جرنلزم کرنا اور باقی اپنے سارے چیپٹرز اپنی چیزوں کو دنیا کے ساتھ گروم نہ کرنا, تو پھر تو وہ لوگ آئیں گے جو زیادہ بہتر لگیں. وحید مراد کے ساتھ کیا ہوا, اس کا ایک وحید مراد سٹائل تھا, دنیا آگے نکل گئی, وہ اپنے اسی زلفوں کے سٹائل میں رہا, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. وہ کھڑا ہوتا تھا, آپ تو فلم کے پروگرامز کرتے رہے, وہ کھڑا ہوتا تھا وہاں پہ, یہ جو فوارہ ہے ایونیو اسٹوڈیو میں, کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا. گیسٹ اپیئرنس نہیں کوئی اس کو دیتا تھا. وحید مراد اس سے بڑا ابھی بھی کوئی آرٹسٹ نہیں آیا ہمارے پاس, ابھی بھی کہتے ہیں کہ بڑا تو وحید مراد, محاورہ جو ہے وحید مراد کا ہی ہے سر. اب ایوالو نہیں کریں گے. اب میں اگر بات کروں, کون کرے گا, اب میں اگر بات کروں آپ کو ہمایوں سعید کی, اب میں بات کروں اس کی احسن خان کی, اب میں بات کروں یہ عدنان صدیقی کی, اب میں بات کروں, میں باہر پھر نہیں جا رہا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے لگا آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے سوچ کی بات کرنی ہے. نہیں صاحب, نہیں میں آپ کو مجھے آپ ایک منٹ سر, میں آپ کو ہربھجن سنگھ, ایک منٹ میں گال پوری کر لوں نا سر, میں سوری معافی سر, ہربھجن سنگھ, یوراج سہواگ, ان کا بیک گراؤنڈ, شعیب ملک, ان کا بیک گراؤنڈ ان سے بھی زیادہ برا تھا. ان کو سسٹم نے تیار کیا. سر آپ میڈیا آنرز, آپ میڈیا بہت سے ہاؤسز چلاتے رہے سر, کوئی ایسا پلیئر جس کو آپ نے اس حالت میں لائے ہو, یہ سب آتے رہے ہیں اس زمانے میں. اچھا سسٹم نے تیار کیا, بالکل سسٹم نے ان لوگوں کو تیار کیا. سسٹم نے یہاں پہ بھی تو شعیب ملک کو تیار کیا نا یار. اگر سسٹم کو اس کی سپورٹ ملی نا, اس کو نہیں سر, سسٹم کی نہیں ملی, سسٹم کی ملی نہیں سر. شعیب ملک تیار ہوا, پی سی بی کی نہیں ملی, سسٹم کی ملی. شعیب ملک کو سپورٹ ملی, معذرت کے ساتھ, شعیب ملک کو گرومنگ سپورٹ ملی اس کی شادی کے بعد, جب وہ اس کے بعد اس کی ساری ٹریننگ میں بہرحال سونیا, وہ جو ٹینس پلیئر ہے ہمارے انڈیا کی, ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. وہ ہے. ثانیہ سے شادی جو ہے وہ کسی چماڑ کے ساتھ نہیں کر لی تھی ثانیہ نے, گرومڈ تھا, تو وہ اس فیملی تک, اس جگہ تک گرومڈ بھی تھا. اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو گرومڈ بھی تھا اس میں. اس طرح سے آپ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں, وسیم اکرم کی بات کر رہے ہیں, رمیز کی بات کر رہے ہیں. رمیز تو خیر ایک راجہ فیملی پہلے بڑا اسٹارٹ کا تھا اس میں. اس کے بعد آپ بہت سارے پلیئرز ابھی جو ہم جس کا ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو گروم کیا, اور میڈیا ایکسپرٹ وہ بنے اس کے بعد اس میں. اور کیوں بنے, ویکیوم جب آپ چھوڑ دیں گے, ایک جرنلسٹ جو ہے وہ صرف اپنی خار بازی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ویسے ماڈرنائز نہیں کرے گا, گروم نہیں کرے گا. ایک سپورٹس جرنلسٹ جو ہے, تو ہمارا میڈیا از اے شوبز. یہ صرف وہ نہیں ہے کہ آپ موٹے پیٹوں والے اور عجیب سے بندے کو لا کے جو ہے عجیب سی بات کروا دیں گے, نہیں. وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی اگر آپ اس کے ساتھ, کیونکہ میں مسلسل چیزیں کرتا ہوں, اسپورٹس کا بھی کرتا ہوں, چیزیں کرتا ہوں, لیکن آپ اگر کسی ہیرو کے ساتھ کریں گے, کسی بہتر بندے کے ساتھ کریں گے, اس کی باتوں میں وزن نہیں بھی ہوگا, لیکن اس کی جو ہے ویورشپ جو ہے زیادہ اچھی آئے گی. ایک بندہ جس کی ویورشپ شو بز ہے, جس کی جو صرف کانٹینٹ اس پہ نہیں بکنا ہے, کانٹینٹ کو پیکج کرنا پڑے گا. سر کبھی کانٹینٹ کو بیچنے کی میڈیا ہاؤس نے کوشش کی کبھی زندگی یار؟ بہت سے لوگوں کو کیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ ابھی بہت بڑا ایک نام الحمدللہ چل رہا ہے اس میں, اسپورٹس میں ہی, اگر ہم کیونکہ اسپورٹس کا ایک ردم بنا ہوا ہے اس میں, تو یہ کیا نام ہے ان کا, زینب عباس کا ہے. تو زینب عباس جو ہمارے پاس آئی تھیں, تو وہ یس کرکٹ کا بہت شوق تھا, جنونی تھی, اس قسم کی تھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے پیسے بھی دیے ہوئے تھے کہ دبئی جا کے ٹیسٹ میچ پورا دیکھتی تھی.
ٹیسٹ میچ برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے, پورا دن دیکھ. سر یہ تو پھر انڈیویجول آ گئی نا, اس قسم انڈیویجولز ہی ہوتے ہیں نا, اس کا شوق تھا. وہ آئیں, آ کے انہوں نے کہا انٹرسٹ ہے, اس کے بعد ہم نے گروم کیا چیزیں کر کے, آج وہ جو ہے وہ اسٹار سپورٹس کے لیے چیزوں کے لیے کام کر رہی ہیں. انڈیویجولز کو ہی پک کرتے ہیں, جتھے کو کیسے پک کر کے آپ نے گروم کرنا ہے. میں ریفریز کرتا ہوں اپنا سوال, میں معذرت کرتا ہوں پھر, کیونکہ سر ٹائم کم ہے, آپ بہت مشکل سے ملے ہیں, 2 چیپٹرز کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. سر سوال یہ ہے کہ زینب عباس کی جتنی محنت ہے وہ انڈیویجول کی ہے, وہ جاتی تھی, وہ پیمنٹ انویسٹمنٹ انڈیویجول کی ہے. اسی کو اگر دوسرے نام سے لے لیں تو موٹیویشنل سپیکرز ہیں آپ کے. موٹیویشنل سپیکرز بولتے اچھے ہیں, زینب عباس بولتی اچھی ہے, دکھنے میں اچھی ہیں, وہ دکھنے میں اچھی ہے. اچیومنٹ کیا ہے؟ اچیومنٹ زیرو ہے. آپ موٹیویشن سپیکرز کو پروموٹ کرتے ہیں. کس کی اچیومنٹ, کس کی؟ زینب عباس کی, موٹیویشن سپیکر کی؟ دونوں. سر جو بولنے میں اچھا ہے, اچیومنٹ اس کی کیا, وہ دنیا میں اس وقت کام کر رہی ہے, دنیا میں راج کر رہی ہے. سر میں اگر انٹرنیشنل جو جتنے میچز ہوتے ہیں اس میں اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے. سر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں پورا ہندوستان پیچھے پڑا ہوا تھا کہ زینب کو نہیں کرنے دیا. اس سے زیادہ جیت کیا ہو سکتی ہے؟ سر یہ دیکھیں سر, کہ سارے پلیئرز آئیں گے یہ نہیں آئے گا, سارے کمنٹیٹرز آئیں گے یہ نہیں آئے گا. سر ہم نے جو ہمارے جو ایکس پلیئرز ہیں پوری دنیا میں, ایکس پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ ایکس کمنٹیٹر بنتے ہیں, سیپریٹ بہت اکا دکا ہوتے ہیں. نہیں, ایکس کمنٹیٹرز نہیں بنتے. وہ ایک آپ کو اس کا تھوڑا سا بتا دیں, کمنٹیٹر ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اور اب جو نیا فلسفی شروع ہوئی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جون سی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے, ایک کمنٹیٹر ہوتا ہے جو ایک نارمل ہوتا ہے, اس کے ساتھ دونوں ملکوں کے پلیئرز کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمارے جو جاتے ہیں, رمیز جاتا ہے, باقی بھی جاتے ہیں. رمیز کا ایک کیٹیگری ڈفرینٹ ہے, لیکن جب آپ کا وقار جاتا ہے یا یہ وسیم جاتا ہے تو وہ ایز این ایکسپرٹ جاتے ہیں. وہ جس ملک کے انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایک انڈیا کا ایکسپرٹ بیٹھا ہوگا, ایک پاکستان کا بیٹھا ہوگا along with that commentator. اس طرح سے ابھی آسٹریلیا میں ہو رہا تھا, اس میں انہوں نے مسلسل وسیم کو رکھا ہوا تھا, تو وسیم ایز این ایکسپرٹ تھا. اگر آپ فریم بھی دیکھیں تو اس میں 3 لوگ مسلسل ہوتے ہیں, ایکسپرٹ بھی تھے, اور وسیم اب آسٹریلین لوکل بھی ہے. یہ بھی بات ہے. نہیں, وہ اس کو ایڈڈ ایج تھا, اس کی وجہ سے وقار کو نہیں بلایا تھا, اس کو بلا لیا تھا اس میں کہ اس کو زیادہ سوٹ کر رہا تھا وہاں پہ اس میں. لیکن وہ ایک اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی ہوتا تو ایک ایکسپرٹ ہوتا, ایک جو ہے وہ اس کا 2 ٹیموں کے ساتھ 3 بندے جو ہے وہ کمنٹری باکس میں ہوتے ہیں, ایک ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک جو ہے اس میں کر رہا ہوتا ہے. آپ کی بہت زیادہ, جتنا مجھے معلوم ہے, آپ نے زینب عباس کی ٹریننگ میں اس کو بہت مشورے دیے ہیں, آپ نے اس کو ٹرین کیا. تو وہ ایک ایگزامپل ہے. پوائنٹ یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں, اگر میڈیا ہاؤس چاہے تو کر سکتا. آپ نے اپنی ذمہ داری کر دی. اس کا مطلب مجھے اور بہت سارے ہیں, آپ کو یاد ہے, مجھے بہت کرکٹ سپورٹس کی بات ہو رہی ہے تو مجھے اعتراض ہے بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر سے. یہ کیٹیگری ہے لوگوں کی. مثلا زینب عباس کا بھی یہی ہے کہ میں اسٹل اس کو وہیں پر لیتا ہوں. ایک اچھا پیکج ہے, آپ پیکج کا لفظ ہمیشہ آپ نے پہلی دفعہ میڈیا میں انٹروڈیوس کرایا تھا, جس میں دکھنے میں اچھی ہوں, بولنے میں اچھی ہوں, اچیومنٹ نہیں ہے, برین اچھا, موٹیویشنل اسپیکر. سر ہم ایک ہماری ریس چلی ہوئی ٹی وی کے اوپر, موٹیویشنل اسپیکر چاہیے کیوں آپ کو؟ سر یہی تو میرا سوال ہے, کیوں چاہیے ٹی وی پر, کیوں لے کے آتے ہیں؟ اور کیا کبھی کسی نے اس کی اچیومنٹ پوچھی کہ بھائی قاسم علی شاہ ایک صاحب ہیں جو کہ بہت, جو بعد میں انہوں نے سیٹ بھی لی, گو ہمارے اینڈ ہوتا ہے سرکار سے نوکری لینے پھر ادھر لگ جائے, کبھی کسی نے قاسم علی شاہ سے پوچھا کہ بھائی تو اگر مارکیٹنگ کو لیکچر دے رہا ہے, تیرے پاس 20 سال کا مارکیٹنگ ایکسپیرینس ہے, تیرے پاس ڈگری ہے, تو نے کچھ کیا ہے. میڈیا اس پر پروموٹ کرتا ہے نا سر, میڈیا اس آپ سے بڑا. اچھا یہ پھر یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے, اور بڑی لمبی ڈیبیٹ اس کے اوپر ہو سکتی ہے. موٹیویشنل اسپیکرز بھی جو ہیں نا وہ ایک الگ کیٹیگری ہے جو دنیا بھر میں ہوتی ہے. آپ ہندوستان کے بھی دیکھیں تو وہ موٹیویشن اسپیکر کو بزنس نہیں کر رہا ہوتا, وہ صرف لیکچرز دے رہا ہوتا ہے. میں آپ کو 20 مثالیں ابھی یوٹیوب کھول کے آپ کو میں دے سکتا ہوں. سر کوالیفائڈ ڈگری ہولڈر, ڈگری نہیں ہوتا نا, مارکیٹنگ کی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس. وہ مائنڈ سائنسز کے لوگ ہوتے ہیں, وہ مائنڈ سائنسز کے لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ کو کبھی پولیس والے کو دے رہا ہوتا. آپ اگر قاسم کی بات کر رہے ہیں, قاسم بھائی کی بات کر رہے ہیں, قاسم بھائی اپنے وہ علماء کو بھی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو پولیس والے جو ہیں ان کو بھی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, وہ فوج کو بھی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں جا کے, وہ اسٹوڈنٹس کو بھی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, وہ لاء کے اسٹوڈنٹس کو بھی لیکچر دیتے ہیں, بزنس کے اسٹوڈنٹ کو بھی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو بزنس کے ڈائمینشنز نہیں سکھا رہے ہوتے, وہ آپ کو ایتھکس سکھا رہے ہوتے ہیں,
بیسک جو مسئلہ ہے وہ ان کو کس بیس کے اوپر. ایک بندہ مجھے ایک بندہ, اور یہ ایک دنیا بھر میں ہوتا ہے سر, یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے, دنیا بھر میں اچھے اسپیکر جو ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم جو ہے, میں آپ کو بتا دوں, سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, میرے دور میں, میں 51 سال کا ہوں, میرے دور میں میرا والد موٹیویشنل اسپیکر تھا. بالکل صحیح. میرے دور میں میرا استاد, اسکول کا ٹیچر, کالج کا ٹیچر موٹیویشنل اسپیکر تھا. جی سر. دنیا بھر میں یہ کمرشلائز ہو گئے ہیں. والد کمرشلائز ہو گیا, اے ٹی ایم مشین بن گیا, اور جو ٹیچر ہے وہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے شام کو اکیڈمی جانا ہوتا ہے, میں شام کو آپ کو بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل نہیں دینا. وہ ایک سسٹم بن گیا ہر یونیورسٹی کے اندر کہ جی آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے نا, ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ اور ایک وہ سارا سسٹم ہو گیا. اس میں ٹیچر کا کوئی تعلق نہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ, وہ کیریئر کاؤنسلر الگ ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا. اس پہ بھی ہمیں بحث کرنی چاہیے نا. تو وہ ڈپارٹمنٹ جب بنا ہے تو پھر ٹیچر کا جو ہے وہ سسٹم ختم ہو گیا. وہ ڈپارٹمنٹ جب بنا ہے تو استاد نے بھی جو ہے, وہ والد نے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے پل آؤٹ کر لیا. اس نے بھی جو ہے وہ جو ریٹ ریس ہے اس وقت دوڑ ہے پیسہ کمانے کی اور بڑا گاڑی اور بڑا گھر دینے کی, اس میں اس نے اپنی جو ہے وہ جگہ چھوڑ دی ہے. وہ جگہ جس طرح پہلے میں کہہ رہا تھا میڈیا میں کہ جگہ تو فل ہونی ہے, وہ آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. تو وہ اس میں پھر کون آئے گا؟ موٹیویشنل اسپیکر. میں ہمیشہ کہتا ہوں قاسم بھائی, یہ بہت سارے میرا تو آج کل بہت زیادہ میرا ان سب سے مشہور تعلق رہتا ہے, ان کی مہربانی ہے, وہ خیال رکھتے ہیں, میری بات سن لیتے ہیں, لحاظ بھی کر لیتے ہیں میرا. تو وہ ان کو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اس چیز پہ آپ یہ کویسچن آپ کا کیوں نہیں ہے کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے, ہر طرح کے اوبیسلی وہ ہیں اس میں. وہ جب آپ ان کے فیس بک پیج پہ جاتے ہیں یا جب ان کے فین فالوئنگ دیکھتے ہیں تو وہ بے شمار فین فالوئنگ ہے. بے شمار فین فالوئنگ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آج کی یوتھ جو ہے وہ کوئی مسیحا ڈھونڈ رہی ہے اپنے سوالوں کے جواب کے لیے. کسی بندے کو, کسی کو وہ دیکھ رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے, چاہ رہی ہے کہ اس کے مسائل کوئی حل کریں. تو وہ آپ نہیں کریں گے وہ کر دے گا, وہ نہیں کریں گے وہ کر دے گا, کوئی نہ کوئی تو جا کے کرے گا. تو اس لیے موٹیویشنل اسپیکر کی ایسی پھیرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. آپ موٹیویشنل اسپیکر خود ہی کل ہو جائے گا اگر باپ اپنی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. موٹیویشنل اسپیکر خود ہی کل ہو جائے گا اگر استاد اپنی جگہ پہ, اپنے اہم مقام پہ, اصل مقام پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. وہ نہیں آئے گا تو میں کسی کے پاس تو جاؤں گا نا یار, کوئی تو میری دادرسی کرے نا یار سر. اور یہ اٹس آل اوور ورلڈ اگین. میں آپ کو بہت دور نہیں جاتا ہندوستان میں, کیونکہ میرا یہ ان لوگوں سے موٹیویشن اسپیکر سے میرے اپنے کویسچن آنسر سیشن چلتے رہتے ہیں. تو مجھے پھر میں خاص طور پہ کیونکہ ریجن ایک ہی ہے, مسائل ایک ہی ہیں ہندوستان کے پاکستان کے, میں بہت سے موٹیویشن اسپیکرز کو سنتا ہوں جو ہندوستان کے ہیں, اور وہ بھی کوئی ایسے وہ والے کوالیفائڈ نہیں ہے. کوالیفیکیشن کس میں کریں گے؟ ساحل کو دیکھ لیں, ساحل موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ غلط بات ہے, موٹیویشنل اسپیکنگ نہیں ہے, لیکن وہ بہت سے بزنس فورمز کے بہت سے لوگوں کو اس کا اپنا کوئی بزنس کی ڈگری نہیں ہے, لیکن مائنڈ سائنسز کی ڈگری ہے, لیکن سائیکالوجی کی ڈگری ہے, فلسفی کی ڈگری ہے. وہ بندوں کے ذہن کو اچھا پڑھ لیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا موٹیویشنل اسپیکر کہ تم بزنس میں اگر گاڑی بیچ رہے ہو تو اس طرح بیچو گے تو ٹھیک ہو جائے گی. نہیں, وہ ایتھکس آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے, وہ اپروچ ٹورڈز ورک سکھا رہا ہوتا ہے. اس کی جتنی ایگزامپلز ہوتی ہیں وہ کھلی اوپن ایگزامپلز ہوتی ہیں, سر کسی ایک ٹارگیٹڈ ایگزامپل نہیں وہ دے رہا. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیا ہاؤسز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میڈیا اس کا مطلب میڈیا ہاؤس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ مشہور ہو جائیے یوٹیوب سے, میڈیا آپ کو پک کرے گا, بجائے اس کو دیکھے بغیر کہ آپ کون ہیں, کیا اچیومنٹ ہے, آپ کو میڈیا ہاؤس پیک کرے گا, یا پھر آپ زینب بن جائیں گے یا موٹیویشنل بن جائیں گے یا کچھ اور مولی بنا دیں گے ہمارے. یعنی آپ کو سر مشہور ہونا ہے. ہاں یہ ایسا ہی, یہ ایسا ہی بات, یہ تو ہر جگہ پہ ہے. آپ نے سر ایسا بالکل نہیں ہے. نہیں ایسا میں آپ کو بتاتا ہوں سر. کوئی اس میں سر آپ ولاگ کرتے ہیں, میں آپ کے ولاگ دیکھتا ہوں, ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ایک تعلق بھی اور آپ ایک ایکسپیرئنس بھی ہے. آپ کے کسی بھی ولاگ میں کبھی بھی کوئی ایسا جملہ, ایسا سوال نہیں ہوا جو ایک فیملی, ایک نوجوان پر پرابلم کریٹ کر سکے. ایک ذمہ داری ہے سر, اس کی باقی جگہ تو کہیں ذمہ داری نہیں ہے. اب آپ اپنی طرف سے کریں کیونکہ آپ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے ہیں, آپ ایک خاص ڈی این اے کے ہیں, میں اس کو ڈی این اے کہوں گا. اب باقی لوگ جس اس اسکول آف تھاٹ اور ڈی این اے کے نہیں ہیں, ان کو کون روکے گا؟ لوگوں کو کب پتہ لگے گا کہ اس ملک کا سب سے بڑی اسٹار جنت مرزا نہیں ہے؟
اچھا یہ تو دنیا بھر کی جو ہے وہ سر دنیا میں نہیں ہوتا سر. آپ دیکھیں آپ کو اگر جنید مرزا کا پتہ ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ اسے فالو کر رہیں. سر مجھے ریڈی والے نے بتایا. ریڈی والا آپ کو بلا کے بھائی جان جنید مرزا کا نہیں میں آپ کو سنتا ہوں. میرے اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ایک مائنڈ سیٹ ایک پرسیپشن کی بات ہے. میں اس دن نماز پڑھنے گیا تو 2 بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے, 3 بچے تھے. ان میں سے ایک بچہ پڑ کر کے بھاگ گیا اور 2 بچے تھے وہ میرے پاس آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ انکل یہ جو بچہ بھاگ گیا نا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ جو ہے نا آپ ٹک ٹاک پہ ڈانس کرتے ہیں. اچھا حالانکہ میرے ٹک ٹاک پہ آپ جائیں تو ساری موٹیویشنل چیزیں میں نے دیکھی ہیں, لیجنڈس کے ساتھ انٹرویو تو سارا کچھ وہ ہوتا ہے اس میں. بٹ ٹک ٹاک ڈانس ہی ہو سکتا ہے, اس پہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہے جو آپ کا ایک پرسیپشن بن گیا ہوا سر. یہ وہ ہے جو آپ نے جنریشن تیار کی ہے سر. جنریشن تو تیار کی ہی نہیں نا سر. آپ نے یوٹیوب کو سر ایسا جنریشن تیار کی ہوتی تو ایسی نہ ہوتی. جنریشن تو کھلے چھوڑ دیا ہم نے. جو تیار کرنے کا تو مطلب وہ اون کر رہا ہے. ابھی تو کوئی اون نہیں کر رہا. پروپیگنڈا ہم دکھا رہے ہیں جو آپ آن ایئر کر رہے ہیں, ہم یوٹیوب ٹی وی میں بیٹھ کے کسی کو بھی اس کو چیلنج کرتے ہیں. بہت سارا آپ نا اس وقت مجھے بہت زیادہ گھما رہے ہیں. کبھی آپ جا کے سر میری ضرورت میں نہیں اس طرح سے گھما رہے ہیں کہ آپ کبھی آپ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ جا رہے ہیں, کبھی آپ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے ایتھکس ڈفرینٹ ہیں, سوشل میڈیا کے ایتھکس ڈفرینٹ ہیں. میں سر سوشل میڈیا پہ آتا ہوں. ہاں الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے وہ آبویسلی ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اس میں جو مین 5 6 7 چینلز ہوں گے نا اس میں کوئی آپ کو 2 نمبری یا کوئی اس قسم کی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. ابھی بھی ایتھکس آ رہے ہیں. لیکن آن ایئر تو 36 چینل ہیں. آن ایئر 36 نہیں 144 چینل. تو ان کے بھی تو سر وہ پھر میڈیا وہ پھر وہ سیٹلائٹ میں آتے ہیں. ہاں سیٹلائٹ چینلز میں آتے ہیں. لیکن اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے, اس میں کیش فلو کے جو کریم ہے نا وہ اپنے 5 6 چینل جو مین میں 8 چینل لگا لیں اسٹارٹ کے, 9 چینل لگا لیں. اس کے بعد باقی چینل نے شوق سے کھول تو لیا ہے, لیکن اب ان کے پاس وسیم اکرم کو رکھنے کے لیے یا زینب عباس کو رکھنے کے لیے یا کسی اور کو, زینب کو کسی میں بھی نہیں کہہ رہی, لیکن وہ ان دونوں کو رکھنے کے لیے اب ان کے پاس جو ہے وہ انہیں پیسے نہیں ہے. تو سر وہ پورا چینل اتنے میں چلا رہے ہوتے ہیں جتنے میں ایک وسیم اکرم کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس وسیم اکرم کے پیسے نہیں ہیں تو آپ ایسے بندے کو بٹھا دیجیے. یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. آپ ابھی آپ سیٹلائٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ ایسے ہے, یہ کچھ نالیاں ہیں جو تعفن کی ہیں, وہ بہتی رہتی ہیں. اگر ان تعفن کی نالیوں کو اتنا اچھا اسٹوڈیو, اتنا اچھا گھر, اتنا اچھا کمرہ, اتنا یہ سارا کچھ آپ نے رکھا ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑا محل بھی آپ بناتے ہیں ہر جگہ پہ. اس میں وہ آپ کے گھر میں انگلینڈ میں ادھر بہت بڑے بڑے گھر بہت زبردست. اس میں سب سے امپورٹنٹ فیچر کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کی جو سینیٹری ہے, آپ کی جو گندی نالی ہے, باتھ روم کا ویسٹ جو ہے وہ حسین ترین بیڈ روم کے ساتھ بھی جو ہے باتھ روم کا وہ ہوگا اور اس پہ معافی نہیں ہوگی. جی. سب سے بہترین چیز یہ ہوگی کہ وہ بدبو جو ہے وہ کمرے کے اندر یا گھر کے اندر نہ پھیلے. اس کے لیے آپ کروڑوں روپیہ دوبارہ خرچ کر دیں گے اس چیز کے لیے. اور وہ نالیاں, گندی نالیاں بہتی رہنے دینی چاہیے اس میں. تو وہ ساری چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں. خیر یہ گندی نالیاں تو نہیں ہیں, ایسے تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن تھوڑا سا لوور کیٹیگری کے جو چینلز ہیں وہ بھی آبویس سروائیو کر رہے ہیں. اور ایسا یہ دنیا بھر میں ہے. تو دنیا بھر میں آپ کو وہ سٹار ہی کیا ہوئے جو آپ کو 50 تو سٹار نہیں ہو سکتے. سٹار تو 3 4 ہی ہوں گے کسی بھی فیلڈ کے. وہ سٹار ہی کیا ہوا اگر 25 سٹار ہو گئے تو سٹار گلیکسی تو نہیں ہوتی نا. آپ نے جب آپ فلم کا پروگرام کرتے تھے, جب آپ پاپ انڈسٹری کو کرتے تھے, آپ جو سٹار بناتے تھے, میں اس کا اینی شاید ہوں. شو سٹاپر کون ہوتا تھا سر؟ لیکن جب اس شو سٹاپر ایک ہوتا تھا سر, لیکن جب اس کو بنایا جاتا تھا, جب آپ میں نے خود چونکہ میں نہیں شاید ہوں سر, اس کے 1000 چیزیں, اس کے اخلاقیات بھی دیکھے جاتے تھے, اس کی ہر چیز. یعنی میں آپ کی پچھلی بات کو سم اپ کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی ان چینلز پہ, ان نیوز چینلز پہ, ان انٹرٹینمنٹ چینلز پہ ان سب اخلاقیات کو ابھی بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن آپ اگر لوور کیٹیگری کی بات کریں گے تو وہ تو وہاں پہ تو مسائل آئیں گے, اور اس لوور کیٹیگری کے ہی کچھ ایسے ہوں گے
جو کچھ ایسے سٹارز بنیں گے, کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن پہ ہم نے نظر بھی رکھی ہوگی, یار یہ گروم کر رہا ہے, لیکن اس وقت تک اس کو گروم ہونے دیں. جس طرح سے کرکٹ میں ہے نا کہ آپ نے گلی محلے میں ٹیپ بال کھیلنی ہے, آپ نے سارا کچھ کرنا ہے, پھر آپ نے پی سی بی کا جو ہے ٹرائل کا ٹائم آئے گا, اس ٹرائل پہ آ کے اگر آپ کوالیفائی کریں گے, پی سی بی والا آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ پہلے دن سے کھیلنا شروع کر دیں, دنیا بھر میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں بھیا, آپ جب سٹار بن گئے ہوں گے, جب آپ 140 پہ گیند پھینک رہے ہوں گے, تب میرے پاس آنا. تو 140 پہ گیند پھینکنے کے لیے اس نے کیا کیا کشٹ کاٹے ہوں گے, کون کون سے کلبوں میں کھیلا ہوگا جا کے, کیسے کھیلا. تو اس وقت آپ کہیں کہ نہیں میں کلب کی بھی جا کے ایتھکس سکھاؤں گا, ان کو کلبس پہ بھی جا کے بھاگ کے چلا جاؤں گا. نہیں پاسبل نا. آپ کو ایک کوئی بریکٹ کرنا پڑے گا. یا تو آپ پہلے 8-10 چینلز کی بات کریں کہ بھئی وہ وہاں پہ پرابلم آ رہی ہے, اٹس اے بگ پرابلم کہ وہ ہمارے مین اسٹریم ہے. باقی جو ہے اس میں سے وہ تو ایک فیکٹری ہے, جس طرح سے ہم خود بھی کرتے رہے ہیں. چھوٹے چینل سے ہم کو بندہ پک کرتے تھے کہ یار یہ اچھا بندہ ہے, یہ کیمرہ مین اچھا ہے, یہ الیکٹریشین اچھا ہے, ہم خود کرتے رہے ہیں اس میں, اور اس کو پک کر کے مین اسٹریم پہ لے آتے تھے, بڑے چینل کے اوپر لے آتے تھے, اور ریزلٹس بھی دیتا تھا, پرفارم بھی کرتا تھا اس میں. تو وہ کوئی نرسری تو ہوگی نا جہاں پہ یہ سب لوگ ہوں, پہلے آپ نرسری بنائیں گے. نہیں, یہ ہمارے یہاں پہ تھرڈ ورلڈ میں یہی نرسری ہوتی ہے. چھوٹے چینل جو ہے نا وہی لوگوں کو گروم کر رہے ہوتے ہیں. کچھ گروم ہو پاتے ہیں, کچھ وہیں پہ جو ہے وہ صرف کا گھوم کے چلے جاتے ہیں. سر 8-10 مین چینلز کی آخری سوال میں بات کرتے ہیں. سر کیا 8-10 چینل کو دیکھ کے ایک میرے جیسا بندہ جو اس ملک میں نہیں ہے, کوئی اور آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے, جو پوری دنیا میں پاکستانی بیٹھے ہیں, آپ کو لگتا ہے مین 8-10 چینل کسی ایک چینل کو نام لیے بغیر وہ چینل دونوں سائڈ کی نیوز دکھاتا ہے؟ آپ نے مین چینلز کی بات کی نا, کوئی ایسا چینل ہے جو دونوں سائڈز کی نیوز دکھاتا ہے, یا جس کو دیکھ کے آپ جج نہ کر سکتے ہو؟ اچھا, مجھے آپ کراس کویسچن کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن کراس کویسچن میں یہاں پہ کروں گا. آپ مجھے انڈیا کا کوئی چینل بتا دیں کہ دونوں سائڈ کی نیوز دکھاتا ہے. آپ مجھے امریکہ کا کوئی چینل بتا دیں امریکہ کے جو دونوں سائڈ کی نیوز دکھا رہا ہو. نہیں, آج کے دور میں آپ الجزیرہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوگا, CNN اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوگا, BBC اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوگا. ہر کوئی ایجنڈا بیس کرتا ہے. یہ جو 9 چینلز ہیں, یس یہ 9 چینلز بھی ایجنڈا بیس ہیں, جیسا بھی ایجنڈا ہے وہ اس پہ ڈبیٹ ایک الگ چیز ہے اس میں. لیکن یہ آپ کو پہلے یہ اتنا گھوم پھر کے دوبارہ پہلے کویشچن کے اوپر ہم آ گئے ہیں اس میں. یہ ایجنڈا بیسڈ ہے, یہ 5G کی وار ہے, 5th جنریشن کی وار ہے. یہ وار اسی طرح سے ہمیں لڑنی پڑے گی اس میں. مائٹ از رائٹ, جس کے ہاتھ میں سوٹی ہوگی وہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. جس کے ہاتھ میں سوٹی ہے وہ بتا رہا ہے BBC کا ایجنڈا کیا ہے, جس کے ہاتھ میں سوٹی. میں اگین بھائی کیسے یوکرین کی لڑائی میں آپ جو ہے وہ انہی جانوں پہ ایک ہی بلٹن میں اس پہ آپ رو رہے ہیں کہ یوکرین میں ظلم ہو گیا ہے, اور اسی بلٹن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اسرائیل اچھا کر رہا ہے, تو اچھی بات ہے, ایسے ہونا چاہیے. کیسے پاسبل ہے؟ ایجنڈا ہے تو پاسبل ہے نا. تو اس سے یہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے. یوکرین کی وار کو ہم یہاں پر بیٹھ کے ایک پاکستانی ناطے کے دیکھ رہے ہیں, ہمارا یوکرین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ ٹو بی آنسٹ ہے, میں اگر برٹش ہوں یا میں اگر امریکن ہوں, اگر میں مسلمان ہوں, یہ بائی ڈیفالٹ مسلمان, لیکن میں اس کے بعد امریکن ہوں, میں اپنے امریکن انٹرسٹ کے ساتھ یوکرین کی وار کو دیکھوں گا. اب یوکرین کی وار میں بہت سے ایجنڈا آ گیا نا. ایجنڈا کیا ہے؟ امریکن انٹرسٹ کا ہے. ہاں, امریکن نہیں, کنٹری کا. آپ نے ٹرمپ کی بات کی, نہیں, کنٹری کا ہے, لیکن کنٹری کا کون سا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کنٹری کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, کنٹری کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یار اس میں یہ تو لیڈرشپ کا ہوا نا, کہ یہ تو لیڈرشپ کا مسئلہ ہے کہ یہ اس وقت ہمیں یوکرین کو جو ہے کیونکہ ہماری لگتی ہے رشیا کے ساتھ, ہماری اسرائیل کے ساتھ نہیں لگتی, تو اس میں تو ایجنڈا تو آ گیا نا. اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. یوکرین کی وار یوکرین کی وار میں امریکہ نے اپنے اسلحہ سیل کیا تھا. دیکھیں ہمارے وہاں بھی تو سیل کر رہے ہیں نا, تو ایجنڈا تو آ گیا نا. نہیں سر, کہ لوگوں کا مرنا جینا رہنا, ملکوں کا کیا ہوگا کیسے ہوگا, نہیں میرا اسلحہ بکنا چاہیے. ایجنڈا تو آ گیا, ایجنڈا آ گیا نا. تو اسی طرح سے یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی نہیں, ایک ملک کا بھی ایجنڈا ہے سر. ہمارا چینل ایک ملک کا بھی سر, ہمارا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ ایک ملک کا بھی ایجنڈا ہے. آپ تو بہت اس کے حامی ہیں, ہے نا. ایک ملک کا بھی ایجنڈا ہے سر. میں ایسے نکلتا ہوں, میں آپ سے نہیں رک جائیں, ملک کا بھی ایجنڈا ہے سر. میں آپ سے سوال, وہ ایجنڈا زیادہ امپورٹنٹ ہے سر. اس کا مطلب یہ ہوا ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی, اگر آپ اس کو کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو میڈیا کا ڈکلائن آیا ہے, اس میں کارپوریٹ کلچر کا اتنا قصور نہیں جتنا جہالت کا ہے.
جہالت کا قصور نہیں ہے، جاہل جو ہے وہ اس کا بیچارے کا کیا قصور ہونا ہے اس میں، کارپوریٹ کلچر کا بھی قصور نہیں ہے سر، آپ پالیسی میکرز کا قصور ہے اس میں. سر پالیسی میکر کی پالیسی، کارپوریٹ کلچر کی بات نہیں، کارپوریٹ کلچر تو اشتہار دے رہا ہے بیچارہ، ابھی بھی دے رہا ہے. سر کارپوریٹ کلچر آن بھی تو کرتا ہے. ہاں تو وہ تو اشتہار بھی دے رہا ہے نا. پولیٹیکل پارٹی بھی فائنانس کارپوریٹ کلچر کی ہے سر. وہ تو چلائی جا رہا ہے بیچارہ، کارپوریٹ کلچر تو بیچارہ پھر بھی چلائی جا رہا ہے، پھر بھی جس طرح روتے پڑتے اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں، سیولائز نہیں ہوں، اگر سیولائز نہیں ہوں تو میرے میں اویئرنیس لیول نہیں ہے، میں سوال رکھنے کی ہمت نہیں رکھتا. اگر میں سوال نہیں کروں گا تو پالیسی میکر کوئی بھی پالیسی اپنی وہ چلا دے گا. جہالت تو ہمارے نہیں، لیکن اگر سوال رکھنے کی ہمت ہو پھر بھی نہ سوال کرنے دیا جا رہا ہو پھر کیا ہو. سر آپ اس کو اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. چلیں سوال کرنے کی نہیں، آپ اس پہ بات کر لیں. سر میں کرنا چاہوں سر، میں ایک سوال کرنے کی ہمت ہو اور سوال کرنے نہ دیا جا رہا ہو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، ہماری اس کو بریکٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل نہیں کیا سر. ایک ہماری ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں موٹیویشنل اسپیکر کے حوالے سے بھی، موٹیویشنل اسپیکر پہ ہم نے بڑا اچھا لگا، ہم نے اس پہ بات کر لی اس میں. اب لیکن اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ہمیں بات کرنے کا جو ہے وہ اجازت ہی نہیں ہے اس میں. تو پھر آپ کیوں آپ جب میں اس میں بات ہوں آپ مسکرا کے سوال کیوں بدل رہے ہیں؟ اگر آپ اتنا زیادہ سوچ رہے ہیں کہ یار سوال کرنا چاہیے تو پھر سوال سب سے کرنا چاہیے، سب سے ہونا چاہیے. جب 11 کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں نا، میں اسی پر آتا ہوں، جو 11 کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں نا، جب تک ایک ڈیمیج نہیں ہوگا، ایک باہر نہیں ہوگا نا، باہر والا اندر نہیں آتا. ہمارا مسلمانوں کی تاریخ ہے، ہمیں باہر سے جب کوئی بندہ آتا ہے، آپ انگریزوں سے شروع کر لیں، پہلے وہ بھی 4 لوگ آئے تھے. ہم جو ہے نا، ہم اپنا کندھا پیش کرتے ہیں، جی ساڑھے تو بہتر خدمتگار کوئی نہیں ملے گا. اندر سے تگڑے ہوں گے نا سر، باہر سے کوئی بندہ نہیں آتا. سر آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ پہلے اس کو تو ایڈمٹ کریے نا کہ سر پرابلم ہمارا ہے. سر پہلے ہی دن سے میں ایڈمٹ، پہلے بعد سے میں ایڈمٹ کر رہا ہوں. تو جب غلطی ہم میں تو سر ہم دوسرے کو سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کسی کو سوال نہیں کر رہے، میں تو کسی دوسرے کو سوال نہیں کر رہا، میں کسی کو بھی نہیں کر رہا. اب آپ، میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو، میں نے تو کہیں بھی کسی کو دوسرے کو سوال. سر اب آپ نے پیچھے سوال میں ذکر کیا، آپ نے اس دور کا ذکر کیا کہ ہم ہر بچے کا پہلا ہیرو اس کا والد ہوتا ہے. ایگریڈ. میں چونکہ آپ سے میں نے اپنے ساتھ کام کیا ہے، اس کو پہلا ٹیچر، پھر دوسرا جو ہے آپ کو یاد ہوگا نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیوں آیا، موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں. سر میں یہی میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ یار نہیں ہونا چاہیے. نہیں، میں آپ کی بات کوٹ کر رہا ہوں، سوال کروں. نہیں، بخاری صاحب کا ایک بڑا مشہور تھا کہ آپ والدین تو نہیں چن سکتے، کم از کم استاد بہت دھیان سے چنیے. وہ زمانہ تھا سر آپ کا، ہم نے دیکھا آپ نے اسی طرح بڑا بہت خدمت کی، سروس آپ نے کی. سر یہ آج کی جنریشن کو صرف اور صرف مشہور ہونے کا شوق ہی ہوگا، یہ کیوں نہیں اس طرف جاتی؟ یہ اپنے جو ڈی این اے کی آپ نے بات کی، جو استاذہ کی بات کی، یہ کیوں اس طرف نہیں آتی؟ اب تو ایک عجیب سی ریس ہے سر ان کی. ریس میں کس نے ڈالا ہے؟ یہ بھی دوبارہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ کے جو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز تھیں ساری، انہوں نے اپنا شاید کام پرفارم نہیں کیا. آپ کی یونیورسٹیز جب ہیں، جس ملک میں ہیلتھ اور ایجوکیشن سب سے بڑا بزنس ہونا، دنیا بھر میں ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پہنچانا ہر کسی کو بیسک ایجوکیشن، بیسک ہیلتھ. اوبیسلی وہ باقی ساری چیزیں الگ ہیں اس میں. تو جس ملک میں ہم یہ سسٹم نہیں بنا سک رہے، جس ملک میں ہم لوگ جو ہے وہ ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈس مینٹین کریں گے، جس میں ہم ہیلتھ کے اسٹینڈرڈس مینٹین کریں گے، امیر آدمی تو ادھر جائے گا، غریب آدمی تو ادھر آئے گا، اتنے پیسے دے گا، یہ سارا کچھ کرے گا. جب وہ بزنس کرے گا اتنا سارا کچھ، جب ہیلتھ اور ایجوکیشن بزنس کرے گی، تو اس کے بعد آپ اس میں آپ کا خیال ہے کہ کوئی نسل بنے گی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرورش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو بس بچے پیدا ہو رہے ہیں اور پلتے جا رہے ہیں اس میں. تو یہ تو اسی طرح سے ہوگا. اگر ان لوگوں کو جس طرح سے باقی علاقوں میں ہے، باقی ملکوں میں ہمارے لیڈرز بھی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ایسی مثالیں نہیں دیتے اس میں کہ وہاں پہ جب آپ کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز، ہیلتھ کی فیسلٹیز، چائلڈ کیئر کی فیسلٹیز جو ہیں. ابھی انگلینڈ کی میں مثال دوں کہ آپ کو بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو پہلے گھر آ کے وہ، آپ نے تو بھگتا ہوگا، یہ آ کے وہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ پورا ارینجمنٹ پورا یہاں پہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ پراپر پرورش ہوتی ہے. اس کے بعد بھی مسلسل جو ہے وہ اس پہ نظر ہوتی ہے، اور کوئی ایسا پرابلم ہو تو بچے کو لے جاتے ہیں کہ یار آپ نہیں سنبھال سکتے، ہم سنبھال. نسلیں ایسے بنتی ہیں نا. وہ پھر آپ اس طرح سے، پھر آپ نسل کو پھر کس طرح سے بھی کسی سائڈ پہ بھی ڈرائیو کر لیں، لے جائیں تو سارا تو وہ ساری ہو جائیں گی. لیکن اگر وہ یہ سارا کچھ نہیں ہوگا اور بچے پلتے رہیں گے اور اسی طرح سے پلتے رہیں گے جس طرح سے ہمارے یہاں پہ اس ملک میں پل رہے ہیں، تو پھر وہ بھی مشہور ہونے کی چیز ایسے آئے گی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے. ہمارے پاس جو ہے روٹی مہنگی ہے اور انٹرنیٹ سستا ہے. یہ بھی ایک بڑا زبردست ایجنڈا ہے.
یہ ایجنڈا ہے. خوبصورت جملہ آپ کا تو یہ. ہاں تو انٹرنیٹ جو ہے وہ سستا ہے, اس لیے آپ جو ہے مشہور ہونے کے ٹک ٹاک اور یہ وہ آپ کے پاس فیس بک یوٹیوب ہر وقت اویلیبل ہے. روٹی نہیں اویلیبل. روٹی آپ اس ٹائم پہ ایک وقت میں آپ کو ایک دفعہ روٹی مل جاتی ہے, آپ امیر آدمی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو آپ دنیا کے جو پسماندہ ترین آدمی ہیں. انٹرنیٹ پہ دیکھنا کیا ہے, اور انٹرنیٹ اتنی اچھی چیز ہے کہ وہ صرف آپ کی مرضی کی چیز آپ کو دکھائے گا. ایک آدھی آپشن دے گا کہ یار آپ نے کچھ اور دیکھنا ہے, آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے تو آپ کی مرضی کی چیز دکھائے گا. وہ اس پہ پورا ایک پروگرام اور ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ مائنڈ آپ کا پڑھتا ہے اور کس طرح سے وہ آپ کو اسی طرح کی چیز دے رہا ہے. ویڈیوز بھی وہ ویسے ہی نکالتا ہے. اس میں کیا صورتحال آ رہی ہے, اس میں یہ صورتحال آ رہی ہے کہ آپ کانفلکٹ آف آئیڈیا جو ہے کہ جس طرح سے آپ گھر کے بچے کو بھی کہیں, وہ اس کو آپ دے دیتے ہیں, وہ ٹیب دیکھتا رہتا ہے, اپنی چیزیں دیکھتا رہتا ہے. اس کو عادت ہی نہیں ہے کہ کسی نے باپ نے یا کسی نے کہا ہے کہ یار میں نے یہ بیٹا یہ چیز نہ دیکھو. نہیں کی عادت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس اپنی مرضی کا اپنے مزاج کی چیزیں آ رہی, نہیں کو ریجیکٹ کر دیتا سوشل میڈیا سے. وہ بچہ ہے یا وہ بڑا ہے, وہ نہیں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ہمارے دور میں ابا جی کہتے تھے کہ نہیں کرنا تو بھائی جان نہیں کرنا. اب بچہ بیٹھ کے آرگومنٹ کرتا ہے کیوں نہیں کر رہا, جرات بچے کی, کیونکہ اس کے ڈکشنری میں اس کے مائنڈ سیٹ میں نہیں کا آپشن ہی نہیں ہے. پہلے اس سے ذرا سا پہلے سوشل میڈیا سے آئے تو اس کے پاس ریموٹ تھا, اور ریموٹ پہ ایک چیز اچھی نہیں چل رہی, کلک کیا اس نے دوسری چیز پہ آ گیا, کلک کیا تیسری چیز پہ آ گیا, تو اپنی مرضی کی جو چیز آ گئی, تو وہ برداشت ہے ہی نہیں اس کے اندر, بچے کے اندر. اور وہ بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے سوشل میڈیا نے. آپ میرے پاس آنی چاہیے جنت مرزا, میرے پاس نہیں آتی جنت مرزا میرے سوشل میڈیا پہ آنی چاہیے, لیکن وہ اس نے جس نے ایک مثال, آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیٹ لیڈی, اتنا وہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک مثال بن گئی ہوئی ہے نا ایک اس میں. تو وہ اگر آپ نے اس ٹائپ کی چیزیں دیکھنی ہے تو اس ٹائپ کے اور جنت مرزے بھی آ جائیں گے ساتھ, اور سب کچھ آ جائے گا, وہ بندے بھی آ جائیں گے, سارا کچھ آ جائے گا. اور آپ نے اگر اسی پہ رہنا ہے, اسی کو اپنی کائنات بنانا ہے, دنیا بنانا ہے, تو وہ آپ کی آپشن ہے. میرے پاس ریلیجیس اسکالرس بھی آتے ہیں, میرے موٹیویشن اسپیکرس بھی آتے ہیں, میرے پاس بزنس ٹائکونس بھی آتے ہیں, سارے میرے جو اس میں ہیں, وہ میرے پاس کیوں نہیں آتی وہ ساری چیزیں اس میں؟ کیونکہ آپ نے ایک مزاج یوٹیوب کو بتا دیا, فیس بک کو, ٹک ٹاک کو بتا دیا کہ مجھے یہ کیٹیگریز چاہیے. وہ الگوریتھمز ہیں, وہ سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہیں, وہ سارا کچھ ویسے ہو رہا ہے, وہ اپنی مرضی کی چیزیں کر رہے ہیں. تو برداشت جو ہے, اختلاف رائے جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. اور یہی آپ کا موٹیویشن اسپیکر بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی سے اختلاف رائے جو ہے وہ برداشت جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے, لیکن برداشت نہیں, بہت مشکل ہے, بہت آگے نکل گیا. سر اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اب کسی بھی ملک کو سوشل میڈیا کو کنٹرول کر کے وہاں کی جنریشن کو چینج کیا جا سکتا, اب جنگیں نہیں ہوا کریں گی. جا سکتا نہیں ہے, کر دیا گیا ہے. جا سکتا تو یہ سوال آپ کو آج سے کوئی 20 سال پہلے پوچھنا چاہیے تھا. سر اب تو کر دیا گیا ہے. آپ نے سر ڈرامے بنائے ہیں, آپ بالکل پیرالائز کر دیا. آپ نے ڈرامے بنائے ہیں, آپ نے فلم انڈسٹری کو پروموٹ کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ ریکارڈنگ رک جایا کرتی تھی کہ یاروں والے سینما اسکوپ والے عرفان صاحب رہتے ہیں. سر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے اور کوالیفائڈ لوگ جب ہٹ گئے تو ہم نے ایسا ایسا جو ہے نا مشہور چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کر دی, آسان ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آج انڈین پہناوا, ایون کہ ان کے شادیوں کے سٹائل ہمارے ٹی وی پر نظر آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں. انڈین پہناوا یار وہ ایسا نہ کرنا, میں اس میں سر ہمارے گھروں میں وہ کپڑے, وہ ساڑیاں, چیزیں پہنی جاتی ہیں جو ہم ڈرامے عکاسی کرتے ہیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آپ کو ایک مثال دوں. ابھی آج کی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ٹرائی کریں اس کو. جتنے ہمارے ڈرامے اس وقت بن رہے ہیں, وہ ایئر وائی ہے, وہ جیو ہے, وہ ہم ہے, مین اسٹریم یہی ہے, اس کے بعد آن ہے, باقی یہ جو ہے گرین ہے, یہ سارے چینلز ہیں. I don't know, آپ بولا جا سکتا ہے, میں کہ بولا جا سکتا ہے, آپ کو تعلق نہیں ہے, کھل کے بولیے سر. ہاں, تو وہ سارے کچھ ہیں. آپ ان کو جب سوشل میڈیا کے اوپر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ویورشپ ہوتی ہے, ملینز میں ویورشپ, وہ انڈیا سے ہوتی ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ میرا یہاں کا ڈرامہ جو ہے, میرا پہناوا, انڈیا کا پہناوا جو ہے یہاں پہ, وہ ایک ٹائم تھا, وہ ایک ریولوشن آیا تھا, وہ ایک دور تھا جب اس وقت ٹی وی انڈسٹری ہماری جو ہے وہ گروم کر رہی تھی. ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں تھے, چینلز بہت زیادہ ہو گئے تھے, ڈرامے کم بن رہے تھے.
اور آپ نے انڈین اس وقت پینٹریشن جہاں پہ تھی، انڈین ڈرامہ یہاں پہ دیکھنے کی اجازت تھی، انڈین چینلز یہاں پہ آ رہے تھے اور انڈین چینلز کی ویورشپ زیادہ تھی کیونکہ اسکیل بڑا تھا ان کے ڈرامے کا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ اسکیل. وہ ایک ٹائم تھا جب ہم نے انڈین ڈرامہ اڈاپٹ کرنا شروع کیا تھا. میں بھی آئی واز اے پارٹ آف جیو ایٹ دیٹ ٹائم، میں نے خود بھی کیا ہوا دبئی میں. ہم نے انڈین لوگوں، انڈین رائٹرز بلا کے سارا کچھ کر کے سب کچھ کیا تھا. لیکن وہ ایک ٹائم تھا، ایک دور تھا، اس دور سے ہم گزر چکے ہیں. اس وقت تو پاکستانی پہ نام ہے، پاکستانی آرٹسٹ ہے جس کو پریز کرتے ہیں. سر لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلچر ڈراموں میں نظر آ رہا ہے، جو کہانیاں ہمارے ڈراموں کی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پنجاب کی ہیں؟ نہیں، پنجاب کی نہیں، اوور آل ہے اور سچ مچ ہے. یا وہ سر زیادہ انسپائرڈ وہاں کی ہیں؟ سر نہیں لوکل، جی لوکل کہانی ہے. بلکہ ایک دو تو اور ہیں جو مجھے اچھا لگا کہ وہ چائنیز اسٹوریز ہیں جن کو انہوں نے اڈاپٹ کیا یہاں پہ اور ان کو لے کے ہیں. اور اڈاپٹ جب کرتے ہیں اوبیسلی اپنا یہاں پہ لوکل چیزیں بھی ڈالتے ہیں اس میں. تو یہ کویسچن اس وقت آج 2024 میں یہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے ویلڈ کویسچن، کیونکہ اب تو اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو بھرا پڑا ہے انڈین فینز اس قسم کے پاگل ہیں ہماری ایکٹریسز پہ اور ہمارے ایکٹرز پہ کہ وہ اپنے آرٹسٹ جو ہیں وہ بھول چکے ہیں. اس حد تک جو ہے ویورشپ یہاں پہ ہمارے سوشل میڈیا، اوبیسلی یہ چینلز وہاں پہ نہیں دکھے جاتے تو سوشل میڈیا تو ہر جگہ پہ پینٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں. سر آپ ملینز آف ویوز اور سارا کچھ. آپ اگلے چند سالوں میں ہمارے سوشل میڈیا کو اور ہمارے سوشل میڈیا دیکھنے والے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یار سوشل میڈیا دیکھنے والا بالکل یہ جو ایک نسل ہے وہ جو خراب ہوئی چلتی رہے گی اسی طرح سے اس میں. لیکن آپ سوشل میڈیا تو اسی طرح کا ہے، یہ تو ایک فلڈ ہے. اس کے اندر سے آپ نے بھی جو سمندر کے اندر جو آپ ایک کانٹا ڈالتے ہیں اور آپ اس میں سے ایک مچھلی پکڑتے ہیں اور وہ آپ اس کو کھانے کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو یہ تو باقی مچھلیاں بہت سارا کچھ بہہ رہا ہے، وہ اس کو فلو کو بہنے دیں. آپ نے سوشل میڈیا کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کو ٹھیک کرنے چلے جائیں گے تو یہ بہت بڑا ایک تو بہ جائیں گے آپ اپنی نہیں سر، ہر ایک کے گھر میں جا کے اس کو گروم کرنا آسان ہے نہیں، یا سوشل میڈیا پر چیک اینڈ بیلنس لگانا آسان ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے کریں گے؟ پراکسیز لگ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. بھائی سوشل میڈیا جہاں پہ آپ نے جب ایک دفعہ لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے تو پھر اس کو آپ کس طرح سے آپ روکیں گے؟ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ لیکیج ہوگی، وہ پھر پراکسیز لگیں گی. آپ کو پتہ ہے آپ کس طرح سے وی پی این لگ جاتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں جس کو ایک دفعہ اس کی ایڈکشن جو ہے وہ ڈوپامین کا ایک بڑا ایک سائیکالوجی میں پورا ایک چلتا ہے اس میں کہ اس کو ایک نشہ لگ، بالکل اس نشے کی طرح جس طرح سے باقی نشے ہوتے ہیں، ایک نشہ اس کو لگ چکا ہے. وہ تو پھر اس کو کریک کرنے کے لیے، ان چیزوں کو کریک کرنے کے لیے جن ملکوں نے لگائے ہیں اس میں بھی وہ کریک ہو جاتے ہیں. پھر دوبارہ وہ اس پہ ایک نیا اینٹی کریک لگاتے ہیں، وہ اینٹی کریک بھی کریک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے اوپر ایک اور یہ تو اس طرح سے ہی ہے. یعنی سر ہم ایول جینیس پیدا کر رہے ہیں، ہم جینیس نہیں، ایول جینیس پیدا کر رہے ہیں. ہم ایول جینیس پاکستان میں، دنیا جہان میں ایول جینیس تو ساتھ ہوگا اور وہ اوبیسلی ڈومینیٹ کرے گا. اور جینیس جو ہوگا یا نیک جو ہوگا وہ تو اوبیسلی وہ جماعت کم ہوگی، یہ تو اپنے وہ ہے ہی اس میں. باقی جو ہے وہ تو سارا کرائم کا ورلڈ ہی ہوگا. اس میں ایک بڑا مشہور ہوتا تھا، میں اکثر اس چیز کا ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ میں اس کو سم اپ کریں، ہاں اس میں ایک تو وہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک میں ابا جی کے ساتھ جاتا تھا جب مختلف شہروں میں، تو اس وقت تو ایک بس ہوتی تھی. اب تو یاشی ہیں کہ گاڑی میں آپ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. اس وقت بس اسی میں سب لوگ جاتے تھے. ذرا بہتر والی بس میں جو ہے بہتر لوگ چلے تھے، ذرا ماٹھی والی بس میں وہی چل رہا ہوتا تھا. تو اس میں ایک مسئلہ آتا تھا، اس میں لکھا ہوتا تھا سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. تو آپ نے وہ جو ہے نا کہ سیلاب کو نہ روکیے، رستہ بنائیے. آپ اگر یہ آپ سوشل میڈیا کو روک ڈھکنا، وہ اٹس ناٹ پاسبل. یا تو آپ اس طرح سے کریں جو باقی ملکوں میں آپ بھی ماشاء اللہ ٹریول کرتے ہیں، اتنا رہائشی آپ کی ادھر ہے. انٹرنیٹ سستا نہیں ہے، ٹیلی فون کال سستی نہیں ہے، تعلیم سستی ہے، اسکولوں کی فیس سستی ہے، ہیلتھ سستی ہے. یا تو وہ فیچر لے آئیں، سچویشن ڈفرنٹ ہو جائے گی. ورنہ تو ہم ایسے ایسے گول گول گھومتے رہیں گے اس میں. جب تک بیسک نیسیسٹیز آپ کو ڈور سٹیپ پہ، لوئسٹ کاسٹ پہ یا فری میں بھی نہیں ملیں گی، تب تک تو ہم بیٹھ کے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یار میں اس دن کنو لینے گیا، انہیں کیا سر ایک منٹ ٹھہر جو میں کیوں ہے کہ سر گیم پھنسی، میں کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں. انٹرنیٹ اس کے پاس بھی ہے. تو کس طرح سے آپ اس فلڈ کو روکیں گے؟ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے انٹرنیٹ مہنگا رکھا ہے تاکہ صرف ضرورت کے لیے
استعمال ہو. انہوں نے ٹیلی فون کال کنورسیشن کے لیے نہیں رکھی, کمیونیکیشن کے لیے رکھی. امپورٹنٹ ورڈ, آئی ریپیٹ, کنورسیشن نہیں رات کو بیٹھ کے وہ ہمارے یہاں پہ پیکج ہوتا ہے کہ جی آل نائٹ پیکج فری ہے. یہ ایک لگژری ایک, اور ماشاءاللہ انہوں نے اشتہار بھی ایسے بنائے ہوئے ہیں. اور ہماری ریگولیٹری اتھارٹی نہیں کہہ رہی کہ یار بچے کو جب ساری رات انٹرنیٹ یا ساری رات آپ کو کال فری آئے گی تو کیا کرے گا وہ, وہی کچھ کرے گا جو بھی کر رہا ہے اس میں. تو یہ تو ان چیزوں کو ابھی تو نہیں ڈھکا جا سکتا. یہ جنریشن تو گئی. ہاں اس سے اگلی جنریشن کا جو ہے وہ ابھی سے جو ہے گرومنگ اس کی سوچنی پڑے گی. اس جنریشن کا آپ جو ہے کیونکہ جتنا ان کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے, جتنی چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں, اس جنریشن کا تو نہیں. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے, اور ہونا یہ ہمارے لیول پہ نہیں ہے. یس والدین کے لیول پہ ہے, یس اسکولس کے لیول پہ ہے, لیکن سب سے پہلے اسٹیٹ کے لیول پہ. ابھی آپ انٹرنیٹ مہنگا کریں گے تو پرابلم آئے گی, کیونکہ آپ نے ایک چیز ایک ایڈکٹ کر دیا نا اس کو. ابھی آپ جو ہے وہ آپ ٹیلی فون کال مہنگی کریں گے تو پرابلم آئے گا. ابھی آپ جو جس طرح سے آپ ہیں, میرے پاس میں جا کے منیمم تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں, 300 روپے کیبل کا میرے خیال فیس ہوتی ہے, 400 روپے کیبل کی فیس ہوتی ہے. اس کے اوپر میرے پاس جو ہے وہ 140 چینل آ جاتے ہیں. جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, پر چینل آپ پے کریں گے, بہت ایکسپینسو ہے, 4-5 چینل سے زیادہ کسی کے گھر میں نہیں آتا. تو یہ آپ کے ان سب سوالوں کے جواب ہیں کہ وہ جب آپ وہ ریگولیٹری اتھارٹیز اپنا کام نہیں کریں گی, جو اب دیر ہو چکی ہوئی ہے. کیونکہ جب کوئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے اس وقت آپ نے قانون بنانا ہوتا ہے. جب وہ پھیل چکی ہوتی ہے تو اس وقت آپ قانون نہیں بنا سکتے. ایک دوبارہ ایک تعاون یہاں پہ پھیل گیا ہوا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے. ہاں آپ کو پہلے جب تعاون پھیلنا شروع ہوا تھا اس وقت آپ کو کوئی نالی بنا لینی چاہیے تھی, کچھ کر لینا چاہیے تھا. اب تو پھیل گیا, اب اس کو کیا کریں گے. اب تعاون اب ہٹائی جائیں گے, اور ایک جائے گا ہٹائی جائیں گے, اور تعاون ختم ہوگا تو نالی دوبارہ بنے گی. اب نالی تعاون کے اندر رہ کے نہیں بن سکتی. اب تو آپ کو پورا کمرہ صاف کرنا پڑے گا نا نالی بنانے کے لیے, ورنہ تعاون تو مسلسل آئی جا رہا. سر اس بہترین میسج اور اس خطرناک بات کے اوپر پروگرام کو سماپت کرنا چاہیں گے, اور میں اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گا اگر عرفان اصغر یہ کہہ رہے ہیں نا تو یہ ایسا ہی ہوگا, بیکاز ہی از دا اونلی اویلیبل میڈیا گرو. سر تھینک یو سو مچ. ارے آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو.